بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس ہدایت الناب نمبر 21۔ بیس تو ہو گیا تھا، 21 ہے۔ آج ہمارے درس کا آغاز، یہ درس بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے اور مبتدا اور خبر کی بحث میں چل رہا ہے، اور آج آغاز ہوگا تقدیم خبر سے۔ تو حضرت مصنف فرماتے ہیں وَقَدْ يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ، اور کبھی کبھی مقدم ہو جاتی ہے خبر مبتدا پر۔ ویسے تو خبر مؤخر ہوتی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں، لیکن کبھی کبھی خبر مقدم ہو جاتی ہے اور مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ نحو فی الدار زید، کبھی کبھی خبر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید۔ اب فی الدار جو ہے، فی جار الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابت ان کے، یہ بنی خبر، اور زید المبتدا۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر۔ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بلاغی مقصد موجود ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بلاغی مقصد اور معنوی ضرورت پیش نظر ہوتی ہے۔ جب متکلم کلام کر رہا ہوتا ہے تو کسی بلاغی مقصد کے لیے، کسی خاص معنوی ضرورت کے لیے وہ مبتدا مؤخر کر دیتا ہے اور خبر کو مقدم کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ اخبار کثیرۃ، ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں ہونا بھی جائز ہے۔ اب تک ہم پڑھ رہے تھے مبتدا اور اس کی ایک خبر، اب اگلی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک مبتدا ہو تو اس کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں۔ جیسے زید عالم فاضل
عاقل، عالم، فاضل، قوما درمیان میں قوما، عاقل، زید مبتدا، عالم پہلی خبر، فاضل دوسری خبر، عاقل اس کی تیسری خبر۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ، جان لو مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، وہ مسند الیہ نہیں ہے، یعنی اس میں مبتدا مسند الیہ نہیں ہے۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی بات کی جائے، وہ صفت، اور وہ جو ہے قسم دوسری وہ صفت ہے۔ وقعت بعد حرف النفی، جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، نحو ما قائم زید، او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، نحو جیسے اقائم زید، یہاں شرط ہوگی بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا، شرط یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ رفع دے، اس کو صیغہ جو اس میں ظاہر کے طور پر ہے اس کو، نحو ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان، یہ تو ہو گیا، بخلاف ما قائمان الزیدان، جیسے ہم کہیں گے پہلی مثال جو ہے نا، قائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو ما قائم زید، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے، اور دوسری مثال استفہام والی، اقائم زید، کیا کھڑا ہونے والا ہے زید؟ اب جب دوسری مثالوں میں ہم کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت جو ہے اس میں ظاہر کو رفع دے، ما قائم الزیدان یا اقائم الزیدان، اور اس مثال کے برخلاف ما قائمان الزیدان، تو قسم اول جب مبتدا کی ختم ہو گئی تو پھر دوسری قسم ثانی شروع ہو گئی، مبتدا کی قسم ثانی۔ پہلی مثال ما قائم زید، دوسری مثال قائم
اب اس کو جو ہے نا قائم مقام کا لفظ یہاں اضافہ کر لیں گے کہ یعنی ما قائم خبر ہے، تو زید کو پھر ہم قائم مقام مبتدا پہ کر لیں گے، تو اس طرح یہ مبتدا کی قسم ثانی ہو جائے گی۔ تو قائم مقام کا لفظ یہاں ہم اس کا اضافہ کر دیں گے۔ تو اگر کیونکہ صیغہ صفت جو ہے نا قائم اسم فاعل ہے نا، تو یہ اس طرح کے مثلا ما ہے تو یہاں ان کے بغیر نہیں چل سکتا، ان کے بغیر یہ نہیں چل سکتا، ان میں سے ان حروف میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب اگلی جو مثالیں حضرت نے دی ہیں ما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان، یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ما قائم الزیدان، پہلی بات یہ کہ اگر حروف نہ لا جائیں ان کے سارے کے بغیر تو یہ بات بنتی ہی نہیں۔ اور جہاں ما کا معنی میں چونکہ وہ ضمیر فاعل بن رہا ہے، مثنیٰ کی ضمیر فاعل بن رہی ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، تو اس لیے وہ مثال یہاں نہیں بیٹھے گی، مبتدا کی قسم ثانی میں وہ نہیں شامل ہوئی۔ اصل جو مثالیں ہیں وہ یہ دو ہی ہیں، اور دوسری جو ما قائم پہلی جو کر لی ہے ما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان، یہ دونوں بھی درست بیٹھے ہیں کیونکہ ان میں بھی ظاہری اسم موجود ہے، لیکن ما قائم الزیدان اس میں فاعل ضمیر مثنیٰ کی ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اور حرف نفی اور حرف استفہام کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ وہ ان کے بغیر صیغہ صفت کا عمل نہیں کر پاتا۔ آگے جی اگلی فصل شروع ہو گئی اور اس کا عنوان ہے خبر ان و اخواتها۔ خبر ان و اخواتها یعنی ان اور اس کے ہم مثل حروف۔ تو اب ان با ان لیت لاکن لعل، ان لیت لاکن لعل، یہ جو ہے یہ اس کے اخوات میں شامل ہے۔ تو انہ ہو، انہ ہو، کانہ ہو، لاکنہ ہو، لیتا ہو یا لعلہ ہو، ان میں سے جو بھی کسی اسم پہ جب یہ داخل ہوگا تو اس کی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، تو وہ جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی، اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی۔ وہی ان وکأن ولکن ولیت ولعل، یہ سارے آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ فهذه الحروف، بس یہ حروف تدخل على المبتدا، داخل ہوتے ہیں مبتدا پر، والخبر اور خبر پر، تنصب المبتدا، تو مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتی ہے زبر۔ ویسمى اسم ان، تو اس مبتدا کو اس حرف کا اسم کہا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی حرف ہو۔ تو اگر ان ہوا تو کہا جائے گا ان کا اسم، یہ وہ حقیقت میں تو مبتدا ہے، لیکن اب اس حرف کے داخل ہونے کے بعد وہ اس کا اسم بن گیا ہے۔ اگر ان ہے تو ان کا اسم،
اگر انا ہے تو انا کا اسم، اگر کانا ہے تو کانا کا اسم، اگر لاکنہ ہے تو لاکنہ کا اسم، اگر لیتا ہے تو لیتا کا اسم، اگر لالا ہے تو لالا کا اسم ہوگا وہ مبتدا ہی، لیکن ان حروف کے داخلے کے بعد وہ مبتدا ان کا بن جائے گا، اسم اس پر آ جائے گی زبر، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ اور یہ حروف رفع دیتے ہیں خبر کو، وَيُسَمَّى خَبَرُ إِنَّا تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا انا کی خبر۔ انا کی خبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ جائے گا انا کی خبر، یعنی انا کی خبر، انا کی خبر، کانا کی خبر، لاکنہ کی خبر، لیتا کی خبر، لالا کی خبر۔ آگے فرماتے ہیں فخبر ان هو المسند بعد دخولها، اور انا کی جو خبر ہے وہ مسند ہے داخل ہونے کے بعد، تو اسے مسند ہم کہیں گے ہاں جب انا داخل ہو جائے گا، یعنی انا سے مراد بات ضرور ہے۔ اب پہلی مثال ان زیدن قائم، زید کھڑا، ان کا معنی بے شک بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اردو میں، ہاں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا ہی ہے تو وہاں بے شک کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا اصل میں تھا زیدن قائم، زید مبتدا قائم خبر، لیکن جب حرف انا داخل ہوا تو اب یہ جو زید مبتدا تھا اس کا اسم بن گیا اور یہ مرفوع ہو گیا، تو اس کے اوپر دو زبریں آ گئی، ظاہر ہے کہ ال بغیر ہے، اور اگر ال ہو تو پھر ایک زبر آئے گی۔ تو باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب منصوب ہوتا ہے تو آپ ال کے بعد الف کا اضافہ لکھنے میں کر دیتے ہیں، تو یہ بن گیا جی ان زیدن قائم، زید کھڑا ہی ہے، زید کھڑا ہی ہے، زید کھڑا ہے۔ اور وحکمہ فی کونہ مفردا او جملۃ او معرفۃ او نکرۃ کحکم خبر المبتدأ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کا حکم کیا ہوگا، مفرد ہونے کے اعتبار سے، جملہ ہونے کے اعتبار سے، معرفہ ہونے کے اعتبار سے، نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو بتایا کہ اس کا حکم وہی ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم ہوتا ہے، یعنی جو عام مبتدا کی عام خبر کا جو حکم ہے نا، اس کے داخل ہونے کے بعد بھی وہی حکم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تقدیم اخبارها علی اسمائها، خبروں کو ان اسماء پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر تو جب کوئی اسم داخل نہیں تھا تو ہم نے خبر مقدم کر لی اور مبتدا کو ہم نے مؤخر کر لیا فی الدار زیدن، لیکن جب یہ اسماء داخل ہو جائیں گے تو اس وقت پھر خبر کو ان اسماء پر مقدم نہیں کیا جائے گا، الا اذا کان ظرفا، ہاں اگر ظرف ہو، نحو ان فی الدار زیدن لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں توسع یعنی وسعت ہوتی ہے، معنوی وسعت ہوتی ہے ظروف میں، تو وہاں یہ گنجائش موجود ہے۔ تو یہ مثال دے دی حضرت نے ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن، تو اب زیدن مبتدا ہے نا، فی الدار خبر ہے، اصل میں جملہ ہے ان زیدن فی الدار، لیکن فی الدار خبر کو
کیوں مقدم کیا گیا؟ بعض بلاغی مقصد اور معنوی ضرورت کے لیے ویسے عمومی طور پر تو خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسماء داخل ہونے کے بعد ظرف کی حد تک خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ حروف جو ہیں مبتدا پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو ان کی جگہ مبتدا کی جگہ اسم کے ساتھ ہی ہے، اسم کہتا ہوں اس حرف کے ساتھ ہی ہے، یعنی ان زیدن قائم اور ان زیدن فی الدار، حقیقت میں مبتدا کا مقام اس حرف کے ساتھ ہی ہے، لیکن جو ظروف ہے جیسے کہ یہاں فی الدار یہ ظرف ہو گیا تو فی کی وجہ سے، دار کی وجہ سے، تو یہاں خبر کو مقدم کرنا، حرف کے بعد خبر مقدم اور پھر مبتدا مؤخر، تو یہ گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ ظروف جو ہیں ان میں مجال توسع ہے، وسعت ہے، اور وہاں یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مرفوع ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ فاعل، اس کے بعد مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اسے نائب فاعل کہتے ہیں، پھر مبتدا اور خبر 4، اور پھر خبر ان و اخواتہا 5، اور آگے ہے 6 نمبر، 6 نمبر پر ہے فصل اسم کان و اخواتہا، کانا اور اس کے ہم مثل حروف کا اسم، ادھر خبر تھی ادھر اسم۔ اب کانا کے جو ہم مثل ہیں پہلے ان کا بتایا، فصل اسم کان و اخواتہا وہی ہے صار و اسبخ و امسا و اضحک و اضحى و ظل و بات و راح و آد و عاد و عدا و ما زال و ما برح و ما فطا، فتح بھی پڑھتے ہیں، وما انفقا وما دام، یہ جتنے بھی ہیں یہ کانا کے اخوات ہیں، ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، بعض اوقات یہ سارا جو ان میں سے ایک ہے نا اس کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، تو کانا کا مطلب تھا، کانا کا مطلب ہو گیا، سارا کا مطلب ہو گیا، اصبحا صبح کے وقت ہو گیا، امسا شام کے وقت ہو گیا، اور کبھی صبح شام کی قید نہیں لگاتے اور سب کا سارا کا معنی کر دیتے ہیں، یعنی ہو گیا، تو کہیں اصبحا لکھا ہوگا تو وہاں سارا کا معنی میں ہوگا، تو وہاں اصبحا کا معنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صبح کے وقت ہو گیا، بلکہ آپ نے کہنا ہو گیا۔ تو یہ سارے اس کے ہیں۔ فہذہ افعال، تو یہ افعال وہ حروف تھے، انا، انا کا انا، لیتا لاکنہ وہ حروف تھے، یہ افعال ہے، کانا، سارا، تو ان میں سے بعض کی جو ہے نا ماضی کی صرف گردان چلتی ہے اور بعض کی مضارع کی بھی گردان چلتی ہے، تو بول چال میں آگے وہ ساری گردانیں خود بخود استعمال ہوں گی، سارا کا معنی اور یہ سارے بول چال میں آ جائیں گے۔ تو یہ جو افعال ہیں تدخل ایضا علی المبتدا والخبر، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، فترفع المبتدا، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، ویسمى اسم کانا، تو اس وقت مبتدا کا نام بن جاتا ہے کانا کا اسم، سارا کا اسم، اصبحا کا اسم، امسا کا اسم، عصا کا، آدا کا، راحا کا، ذلہ کا، ما زالہ کا، ما برحا کا، ما فتح کا، ما انف کا، ما دامہ کا، ان سب کا اسم، اور
اسم کان وتنصب الخبر، اور یہ جتنے افعال ہیں یہ نصب دیتے ہیں خبر کو. ویسمى خبر کان، تو اس وقت ہم اس کو پھر اس کا نام رکھ لیں گے. کانا کی خبر، سارا کی خبر، اصبحا کی خبر، امسا کی خبر، اضحا کی خبر، باتا اور راہا اور آدا اور عادا، ان سب کی خبر. تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. آگے کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ ٹھیک. فاسم کان هو المسند الیہ بعد دخولہما، کانا کے داخل ہو جانے کے بعد جو اس کا اسم ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، بالکل سیم مبتدا کی طرح. نحو کان زید قائما، کوئی اور معنی ہے؟ کانا زید قائما، کانا زید قائما. تو اب زید کو کیا کہیں گے؟ کانا کا اسم، اور قائما کو کہیں گے کانا کی خبر. اصل میں کیا تھا؟ زید قائم، عام جملہ، پھر کانا اس میں داخل ہوا تو کانا زید قائما. اگر معرفہ ہوگا اللہ کا ہوگا تو جائے ایک پہ پہلے. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا. ان تمام افعال میں ان کی جو اخبار ہیں، ان کی جو خبریں ہیں، ان کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے تمام میں. تو مثلا کان قائما زید، نحو کان قائما زید. وعلى نفس الافعال ايضا في التسعة الاول، اور انہی افعال، نفس الافعال، انہی افعال کیا کہا؟ فی التسعۃ الاول، جو پہلے 9 ہیں، گنتی کر لیں آپ. تو جو پہلے 9، اول، اول کی جمع، اول، 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 اول کی جمع، اول. فی التسعۃ الاول، پہلے 9 جو ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، راحا، آدا، آدا، المدادات، یہ پہلے 9 جو ہیں. نحو قائما کان زید ولا يجوز ذلك فيما في اوله ما، اور وہ جو باقی ہے نا ان میں جائز نہیں ہے، ان کے شروع میں ما بھی ہے. ما زالا، ما برحا، ما فتا، ما انفقا، ما داما، تو جن کے شروع میں ما ہے ان میں تقدیم جائز نہیں ہے. ولا يجوز ذلك فيما في اوله ما، فلا يقال قائما ما زال زید،
مازالہ جو ہے نا آگے آپ بول چال میں پڑھو گے مازالہ کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے. مازال زید قائما، زید مسلسل کھڑا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا. مازال زید قائما، زید کنٹینیو کھڑا ہے، مسلسل کھڑا ہے، اس میں تسلسل کا معنی آتا ہے. آگے فرماتے ہیں وفی لیس خلاف، اور ان میں سے لیسا بھی ہے نا، آخر میں لیسا ہے، مادامہ کے بعد لیسا ہے. تو لیسا جو ہے اس میں خلاف ہے. لیسا کی ایک گردان تو آپ نے فعل ماضی کی گردان جو ہے لیسا 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 پڑھ لیے نا، وہ انہی میں سے ہے، وہ یہی ہے. لیسا میں اختلاف ہے. وباقی الکلام فی هذه الافعال، ان افعال کے متعلق کچھ اور کلام بھی ہے، وہ باقی ہے. تو وہ جو باقی کلام ہے یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، وہ دوسری قسم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. وہاں انہیں افعال کے طور پر الگ ان کو ڈسکس کیا جائے گا. یہاں تو ضمنی طور پر یہ آئے ہیں، کانا اور اس کے عامل کا اسم کے طور پر آئے ہیں، مرفوع کے طور پر وہ بتانا تھا. باقی ان کی تفصیل ہے وہ قسم ثانی میں آ جائے گی. آگے ہے جی 7واں نمبر، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم. ما اور لا کا اسم، یہ ما اور لا کون سے ہیں جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهِمَا، تو اس وقت بھی مبتدا جو ہے ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بن جاتا ہے، یا یہ جس پر داخل ہو رہے ہیں وہ مسند الیہ ہے. ظاہر ہے وہ مبتدا ہی ہے. نحو ما زید قائما، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. اور دوسری مثال بنے گی لا کی بنے گی لا رجل افضل منک، کوئی مرد تجھ سے افضل نہیں ہے، کوئی مرد تجھ سے افضل نہیں ہے. لا رجل، تو یہ لا کا اب رجل جو ہے یہ لا کا اسم ہے، اور ما زیدن، زیدن جو ہے یہ ما کا اسم ہے، تو یہ مرفوع ہے. افضل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لا کی خبر ہے. آگے کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكْرَةِ وَيُعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. لا تو جو ہے وہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے. رہ گئی بات ما کی، تو وہ معرفہ نکرہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لینا. یہاں بھی مثال میں بھی ما داخل ہوا ہے زیدن پر، تو زیدن معرفہ ہے نا، ایک خاص بندے کا نام ہے. لیکن رجل نکرہ ہے، کوئی بھی مرد. لا رجل افضل منہ، کوئی بھی مرد تو اس سے افضل نہیں. تو لا ہمیشہ داخل ہوگا نکرہ پر، اس کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے، خاص ہے. اور ما جو ہے
وہ نکرہ پر بھی داخل ہوگا، معرفہ پر بھی داخل ہوگا، اور اس لا اور اس ما کی مزید باتیں آگے آئیں گی. آگے کوئی آپ کی نئی فصل سے پہلے آپ کی کتاب کوئی عبارت تو نہیں. آگے ہے یہ 8واں اور آخری مرفوع. آپ کی مرفوعات سے پہچان چھوٹ جائے. فصل خبر اللہ لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها لا رجل قائم. لا بریکٹ میں لکھیں نفی جنس کی خبر، یہ بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی. اور یہ بھی یہ مسند ہے، مسند نہیں کہ بلکہ مسند ہے. اس کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند ہے. جیسے کیا پڑھیں گے؟ لا رجل قائم. ہم نے کہا لا رجل، اوپر ہم نے کہا تھا لا رجل. کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لا رجل ہم نے کہا وہ مشابہ بالیس ہے، اور یہ جو ہم نے لا رجل کہا، یہ جو لا ہے یہ نفی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پوری جنس کی نفی کر دی. لا رجل کوئی بھی مرد، یعنی جس پر مرد کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ساری کی ساری جنس ایز اے ہول، کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ لا جب داخل ہوتا ہے تو اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. آگے منصوبات کی کہانی چلے گی نا، تو منصوبات کی کہانی میں یہ اس طرح آ جائے گا لا کا اسم، اور لا کی خبر جو ہے وہ مرفوعات میں شامل ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ نام کا انداز؟ تو اس طرح بھی بعض قسمیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. یعنی جو تمہاری چچا کی جو بیٹی ہے اس کو ساتھ کھڑا کر لو، کزن کو ساتھ کھڑا کر لو، تو چچا کی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر لو. تھوڑی دیر کے بعد اپنے ایک اور کزن کو ساتھ، تو اس وقت ماموں کی بیٹی. تو اب ادھر سے دونوں الگ تھی، لیکن ادھر سے کزن کا جو لفظ تھا وہ دونوں میں آ رہا تھا. کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں ہے، اگر میں چھپ جاؤں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو ہے لا نفی جنس کا جو ہوتا ہے اس کی لا رجل قائم. یہاں کچھ اور باتیں ہیں وہ آگے جا کے آپ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. تو یہ جی الحمدللہ مرفوعات کا جو درس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد اس نے عمل کی ہمت افزانی کرے. پیر کے دن انشاءاللہ اگلا مقصد شروع ہوگا اور منصوبات کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.